عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ ڈرون حملے کے بعد پی ایم مودی کی قیادت میں اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوئی۔ امرناتھ یاترا رد کیے جانے سے شیو بھکت ناراض، احتجاجی مظاہرے کا فیصلہ۔ بے گناہوں کو مارنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، محبوبہ مفتی کا بیان۔ ون نیشن ون راشن کارڈ اسکیم 31 جولائی تک نافذ کی جائے، سپریم کورٹ کی ہدایت۔ مسلمانوں کی آبادی 29% کی شرح سے بڑھ رہی ہے، اس کو روکنا ضروری، وزیر اعلیٰ آسام کا بیان۔ ممتا بنرجی نے بنگال کے گورنر پر لگایا بدعنوانی میں ملوث ہونے کا الزام۔ یو پی اتراکھنڈ اسمبلی الیکشن میں بی جے پی کے خلاف مہم چلائیں گے کسان، لائی عمل تیار ہوا۔ یو پی میں کورونا سے 10 لاکھ افراد کی ہوئی موت، بی جے پی لیڈر کا دعویٰ۔ ممبئی کے 50% سے زیادہ بچوں میں کورونا کی اینٹی باڈی موجود، سروے میں ہوا انکشاف۔ ہندوستان میں بنے کوویشیلڈ کو گرین پاس کے لیے یورپی یونین سے اب تک نہیں ملی منظوری۔ اسرائیلی صدر کا دورہ واشنگٹن، دو طرفہ تعلقات پر غور۔ صدر ایردوان کی ترکمانستان کے صدر بردی محدوف سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول کی اجازت نہیں دے گا، بائیڈن کا بیان۔ اسرائیل 8 لاکھ کووڈ-19 ویکسین کی خوراکیں ضائع کر دے گا۔ کینیڈا میں ایک بار پھر پاکستانی پر حملہ۔ سرکاری فوج تگرائی پر قبضے میں ناکام ہو چکی ہے، ایتھوپین باغی محاذ۔ صومالیہ میں الشباب کا حملہ، درجنوں ہلاک۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں اور اس کی تفصیلات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں آج کی۔ شاید پہلے والے پرائم ٹائم کا نوٹیفیکیشن آپ کو نہیں آیا ہوگا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مشترکہ قربانی کا بھی اہتمام کیا گیا اس سال گزشتہ سال کی طرح، اور تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں، اس پر آپ واٹس اپ کر کے تفصیلات لے سکتے ہیں۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش 7 لوک کلیان مارگ پر جموں کشمیر کے موجودہ حالات کو لے کر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے ANI کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی گئی ہے کہ اس میٹنگ میں وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ شریک ہوئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ میٹنگ میں جموں میں ہندوستانی فضائیہ کی بیس پر ہوئے ڈرون حملے کے تعلق سے گفت و شنید ہوئی ہے۔ ناظرین، مرکزی حکومت اور جموں کشمیر کی جانب سے بابا امرناتھ یاترا امسال بھی رد کیے جانے کے سلسلے میں شیو بھکت، سماجی اور مذہبی تنظیمیں ناراض نظر آ رہی ہیں، ان کی جانب سے آواز اٹھنے لگی ہے۔ یاترا رد کیے جانے کے سلسلے میں پورے ملک کے سماجی اور مذہبی تنظیموں کی ایک ضروری میٹنگ چندی گڑھ میں ہوئی، جس میں آئندہ کی حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ میٹنگ کے سلسلے میں امرناتھ یاترا کے بانی گردیال مہتا نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے پہلی کی طرح پھر امرناتھ یاترا رد کر دی گئی۔ یاترا رد ہونے سے شیو بھکتوں میں غصہ پایا گیا ہے۔ ناظرین، PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اونتی پورہ واقعے کو دردناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو مارنا کسی مسئلے کا حل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں گھروں کے گھر خالی ہو رہے ہیں اور یہاں بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے۔ موصوف صدر نے ان باتوں کا اظہار منگل کے روز باری پاریگام اونتی پورہ میں مہلوک SPO فیاض احمد کے گھر تعزیت پرسی کے لیے حاضر ہونے کے بعد نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے منگل کو تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ون نیشن ون راشن کارڈ اسکیم کو 31 جولائی تک نافذ کر دیں۔ جسٹس اشوک بھوشن اور جسٹس EM.R. شاہ پر مشتمل اس بینچ نے غیر مقیم مزدوروں کی فلاح و بہبود سے متعلق مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے لیے متعدد رہنما خطوط جاری کیے۔
सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से गैर मुनज़्ज़म और गैर मुकीम मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC की मदद से एक वेब पोर्टल तैयार करने का भी हुक्म दिया। मुहाजिर मजदूरों की नकली मकानी और कोरोना वबा की वजह से दिगरगू सूरत हाल की इस्लाह के लिए असकुत नोटिस लेने से मुतालिक अपने हुक्म में अदालत उज़्मा ने कहा कि हुकूमतें गैर मुकीम मजदूरों के लिए राशन मुहैया करे और वबा जारी रहने तक कम्युनिटी किचन जारी रखा जाए। नाज़रीन, आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर रियासत में मुसलमानों की आबादी को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की आबादी में 10 साल में 29% की शरह से बढ़ी है और इस रफ्तार को रोकने के लिए कोई भी तरीका इख्तियार किया जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा का मानना है कि रियासती हुकूमत का पहला हदफ सेहत और तालीमी सरगर्मियों को फैलाना है और वो इस तरह के इक़दाम के ज़रिए मुस्लिम आबादी के इजाफे पर रोक लगाना चाहते हैं। नाज़रीन, मगरबी बंगाल में गवर्नर हुकूमत के दरमियान जारी रस्साकशी के दरमियान ममता बनर्जी ने गवर्नर की तनकीदों का जवाब देते हुए कहा है कि वो बदउनवान हैं और हवाला केस में उनका नाम आ चुका है। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत ने उन्हें गवर्नर बनाकर यहाँ भेजा है। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने कई गवर्नर देखे हैं लेकिन इनकी तरह गवर्नर बंगाल में कभी नहीं आया। नाज़रीन, मरकज़ की मोदी हुकूमत के जरिए नाफिज करदा 3 ज़रई क़वानीन से नाराज़ किसानों ने अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस ताल्लुक से मनसूबाबंदी भी शुरू कर दी। मीडिया ज़राए में आ रही खबरों के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने बंगाल के बाद यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी मुखालिफ मुहिम चलाने के लिए पॉलिसी तैयार कर ली है और आइंदा 2 जुलाई को होने वाली एक अहम मीटिंग में उसको आखिरी शक्ल दी जाएगी। मिशन यूपी उत्तराखंड के तहत किसान मोर्चा मरहलावार तरीके से दोनों रियासतों में गाँव-गाँव तक अपना पैगाम पहुँचाने की कोशिश करेगा और बताया जा रहा है कि इसका आगाज सितंबर के पहले हफ्ते में मगरबी उत्तर प्रदेश में बड़ी किसान रैली से होगा। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे दफन और बहती हुई लाशों को देखकर अपोजिशन पार्टी लीडर ने हुक्मरान बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया था कि कोरोना से हलाक होने वाले लोगों की तादाद कम पेश कर रही है। अब बीजेपी के एक लीडर ने रियासत में कमोबेश 10 लाख अफराद के कोरोना से हलाक होने का दावा किया। बीजेपी लीडर के इस दावे ने योगी हुकूमत के जरिए पेश करदा आदाद-ओ-शुमार पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बरसर इख्तिदार बीजेपी के एग्जीक्यूटिव कमेटी रुकन और साबिक रुकन असेंबली राम इकबाल सिंह ने पीर के रोज़ अपने एक बयान में कोरोना इन्फेक्शन से रियासत में 10 लाख लोगों की मौत का दावा किया है। हालांकि अपना दावे को साबित करने के लिए उन्होंने कोई आदाद-ओ-शुमार या दस्तावेज पेश तो नहीं किए, लेकिन उनका मानना है कि कोरोना से हलाक होने वालों की जो तादाद बताई जा रही है वो गलत है। नाज़रीन गिरामी, मुंबई में 1 अप्रैल 2021 से 15 जून 2021 तक सर्वे किया गया था, जिसमें पता चला है कि 50% से ज़्यादा बच्चों में एंटीबॉडीज़ मौजूद है जो कोरोना से लड़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर में 47.3% और पब्लिक सेक्टर से 54.36% समेत मजमूई तौर पर सेरो पॉजिटिव की शरह रेट 51.18% है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बारे में मुल्क भर में लोग खौफजदा हैं। दरअसल बहुत से माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अगली लहर में बड़ी तादाद में बच्चे कोरोना वायरस से मुतासर हो सकते हैं, लेकिन हालिया एक सेरो सर्वे से इंकिशाफ हुआ है कि मुंबई में रहने वाले 50% से ज़्यादा बच्चों में एंटीबॉडीज मौजूद हैं। नाज़रीन गिरामी, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SIT के जरिए तैयार करदा वैक्सीन कोविशील्ड को यूरोपीय यूनियन की जानिब से अब तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक EU के ग्रीन पास लिस्ट में कोविशील्ड के शामिल न होने पर यूरोपीय ममालिक में सफ़र करने वाले हिंदुस्तानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली सदर रेविन से मुलाकात के दौरान ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ की यकीन दहानी कराई है। व्हाइट हाउस में होने वाली इस मुलाकात में बाइडन ने कहा कि उनके दौरे इख्तियार में ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। इसराइली सदर ने अमरीकी सदर के ईरान से मुतालिक बयान पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। नाज़रीन गिरामी, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्कमानिस्तान के सदर कुर्बान गोलबर्दी महमूदोव से टेलीफोन पर बातचीत की है। सदारती महकमे इत्तलाआत की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और इलाक़ाई मामलात ज़ोर आए हैं। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीका उनके इख्तियार में रहना वो न्यूज़ है।
ناظرین، اسرائیل نے اطلاع دی ہے کہ کسی دوسرے ملک سے درخواست نہ ملنے کی صورت میں میعاد ختم ہونے کے قریب ہونے والی کورونا ویکسین کی 8 لاکھ خوراکوں کو ضائع کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسرائیلی سرکاری نشریاتی ادارے کی خبر کے مطابق اسرائیلی انتظامیہ کے پاس 8 لاکھ اضافی ویکسین موجود ہیں۔ اخبار کے مطابق حکومت نے اس ویکسین کے نام کو پیش نہیں کیا تو بھی یہ حقیقت ہے کہ تل ابیب نے بائی ون ٹیک فائزر ویکسین خریدی تھی۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے 18 جون کو میعاد پوری ہونے کے قریب ہونے والی خوراکوں کا فلسطین کے ساتھ مبادلہ کرنے کے معاملے میں اتفاق قائم کیا تھا۔ ناظرین، کینیڈا کے شہر ساکساتون میں مقیم ایک پاکستانی مہاجر کو مسلمانوں سے نفرت کرنے کا کہنے والے ایک گروہ کے چاقو کے حملے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دی اسٹار فوکس اخبار کی خبر کے مطابق پاکستانی باشندے محمد کاشف کا کہنا ہے کہ 25 جون کو اس کے گھر کے جوار میں 2 افراد نے اس پر حملہ کیا۔ روایتی پاکستانی لباس میں ملبوس کاشف کو حملہ نے کمر اور بازو سے زخمی کر دیا اور اس کی داڑھی کاٹ ڈالی۔ اس دوران انہوں نے اس کا تمسخر بھی اٹھایا اور کہا کہ تمہارا یہاں کیا کام، جاؤ اپنے ملک لوٹ جاؤ، ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، تگرائی عوامی محاذ برائے آزادی کے باغیوں نے دعویٰ کیا کہ تگرائی پر قبضے کے لیے ایتھوپیا کی تمام دفاعی قوتیں ناکام ہو چکی ہیں۔ محاذ کے ترجمان گیتاچیو ریڈان نے الجزیرہ سے بات چیت کے دوران بتایا کہ صوبہ تگرائی کے صدر مقام ماکالا پر دوبارہ قبضے کے لیے ایتھوپیا کے وزیر اعظم آبی احمد کی تشکیل کردہ قومی دفاعی قوتوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ ایتھوپین فوج حکومت کی جانب سے ایک طرفہ طور پر اعلان کردہ جنگ بندی کے بعد شہر سے نکل چکی ہے۔ ناظرین، صومالیہ میں تنظیم الشباب نے ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا جس میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ گالمودوگ پولیس کے سربراہ محمد محمود نے بتایا کہ خودکش حملے کے بعد دہشت گردوں نے اطراف میں اندھا دھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب الشباب نے بتایا کہ اس کے حملوں میں 34 فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔